زیارت کے لیے ترجیحی اوقات کون سے ہیں؟ یعنی ویسے تو دیکھیے زیارت کے لیے کبھی بھی چلے جائیں ہر دفعہ، لیکن کچھ ثوابوں کے لحاظ سے کچھ خاص ترجیحی اوقات ہیں. ایک تو ہے بین الطلوعین. بین الطلوعین کوشش کریں کہ جس وقت جا رہے ہیں تو آپ کے پاس کی لسٹ ہو تاکہ ہر یعنی زیارت کا ثواب زیادہ سے زیادہ لیں. یعنی جس صبح صادق جب طلوع ہوتی ہے، یعنی فجر کا جو اول وقت ہوتا ہے اور اس سے لے کر اور سورج نکلنے، یعنی فجر کے جو ٹائم ختم ہونے کا وقت ہوتا ہے، سورج نکلنے کا وقت، اسے بین الطلوعین کہا جاتا ہے. یعنی صبح صادق سے لے کر اور طلوع آفتاب تک کا جو درمیانی ٹائم ہے، اس میں زیارت کا ثواب زیادہ ہے. بین الطلوعین. یہاں تک کہ آیت اللہ حسن زادہ عاملی فرماتے تھے کہ اس قدر یہ جو بین الطلوعین کا جو ٹائم ہے، یہ عام زندگی میں بھی ہے، خالی زیارت کے لحاظ سے نہیں. فرماتے تھے کہ اگر کوئی شخص بیدار ہو تو اتنے اثرات عجیب اور اتنے شگفتہ اثرات ہیں اس کے کہ اگر کوئی شخص اس موقع پر سو رہا ہو تو اسے ایک ذرہ بھی ان چیزوں کا نصیب نہیں ہوتا. یعنی اتنا اہم ہے، جسے زیادہ تر یہاں پر ہماری آبادی سو کر گزارتی. یعنی جس وقت میں نے یہ پڑھا تھا اور اس کے اوپر تحقیق کی تو جناب بین الطلوعین کا جو وقت ہے وہی بہترین استغفار کا وقت ہے، بہترین استغفار کا. یعنی اس موقع پر اگر کوئی جاگ رہا ہو تو بعض اوقات بغیر استغفار کے بھی اللہ اس کی توبہ قبول کر لیتا ہے. بہترین دعاؤں کی قبولیت کا وقت ہے. یعنی اس وقت جو دعا مانگی جاتی ہے قبول ہو جاتی. یعنی اس موقع پر رزق کے تقسیم ہونے کا وقت ہے. یعنی پورے دن پھر آپ محنت و مشقت کرتے رہیں، وہ حاصل نہیں ہوگا جتنا صرف اس موقع پر صرف اگر جاگتے رہیں گے تو جو رزق میں برکت آئے گی وہ کتنی کوشش پورے دن پھر کر لیں آپ جو اگر اس موقع کو سو کے گزار دیا. تو فرماتے تھے کہ آیت اللہ حسن زادہ عاملی کہ بین الطلوعین کا جو اتنے اثرات اور عجیب اور شگفتہ اثرات، یہ ان کی اپنی تحریر ہے، یہ ہینڈ رائٹنگ بھی انہیں کی. تو وہ فرماتے تھے کہ کسی جگہ بہرحال یہ تھا کہ شاید یہ انہوں نے اپنے ہاتھ سے لکھا تھا، پھر بعد میں اسی طرح سے ان کا نام بھی اوپر جو ہے وہ لکھ دیا گیا کہ بہرحال یہ کہ اتنے شگفتہ اثرات یہ رکھتا ہے کہ اگر کوئی اس موقع پہ سو رہا ہو تو پھر ان اثرات کو نہیں پا سکتا. اس وقت موقع پہ زیارت کرنے کے لیے جائیں گے تو بہت ہی زبردست اثرات ہیں. تو بہرحال اسی طریقے سے بالکل جو ایک بین الطلوعین کا جو وقت ہوتا ہے، اور کہا جاتا ہے کہ یہ وقت وہ ہے کہ جو کہ ساعات بہشت میں سے، یعنی یہ والا موسم جو یا اس موقع پر جو بالکل ایک نہ پورا اندھیرا ہوتا ہے نہ ایک دم سے سورج کی طرح سے روشنی نکلی ہوئی ہوتی ہے، جو درمیان کا ہوتا ہے، یہ جنت کی ساعتیں. یعنی جنت میں بھی اسی طرح کا موسم ہوا کرے گا، اسی طرح کی کتنی فریش فیلنگ اس موقع پر ہوتی ہے. کبھی آپ انسان اٹھ کے اس موقع پر دیکھے تو یہ بین الطلوعین کا جو وقت ہے. تو اور آیت اللہ بہجت بھی یہ فرماتے تھے کہ اگر کوئی بین الطلوعین کے وقت پر سونا بند کر دے تو فرماتے تھے کہ گرفتاری دنیا تو رفع میں شفت. یعنی یہ اگر جو ہر وقت ہم دنیا کے چکروں میں گرفتار رہتے ہیں نا، اس چکروں سے ہم باہر نکل جائیں گے، روحانیت ہماری قوی ہونے لگے گی، ہم بلند ہو جائیں گے روحانیت کی طرف. تو فرماتے تھے بس اس موقع پر یہ والا پیریڈ جو ہے نا، یعنی ہم لوگ جس میں اکثریت سو رہی ہوتی ہے اور اس موقع کو گنوا دیتی ہے، توفیقات کے خزانے ہاتھ سے نکل جاتے ہیں، رزق تقسیم ہونے کا وقت نکل جاتا ہے، استغفار کے پورا ہونے کا وقت نکل جاتا ہے، دعاؤں کی قبولیت کا وقت نکل جاتا ہے، کتنے اثرات شگفت اس کے ہاتھ سے نکل جاتے ہیں. تو فرماتے ہیں کہ اگر کوئی دنیا سے بھی اپنا یہ جو دنیا کے جھمیلوں کے اندر جو بے تحاشا ہمارا دل مشغول ہوتا ہے تو یہ گرفتاری دنیا، یہ اس سے فراغت اختیار کر لے گا انسان، اور ایک طمانیت اور ایک وہ اس کے نفس کے اندر پیدا ہو جائے گی. اور اگر یعنی اس موقع پر اس نے سونے کو ترک کر دیا تو بہرحال یہ بیچ میں بات آ گئی تو میں نے اس لحاظ سے ذکر کر دیا. تو فجر سے پہلے کا جو وقت ہے اور خاص طور پر رات کے آخری 1 گھنٹے اگر زیارت کے لیے جائیں، یعنی سمجھے فجر کے وقت سے 1 گھنٹہ پہلے اس موقع پہ زیارت کے لیے جائیں تو اس کے لیے ثواب اور اس کا جو ہے وہ بڑھ جاتا ہے. اور تینوں جو اذانوں کے اوقات ہیں، خاص طور پر اذان فجر اور زوال آفتاب یعنی اذان ظہر کا جو وقت ہے اور اذان مغرب کا وقت، ان 3 اوقات کے اندر بھی اگر زیارت کے لیے جایا جائے تو یہ بہت سفارش شدہ ہیں یہ اوقات، جس کے اندر بہت ترجیحی اوقات ہیں. اس موقع پر زیارت کا ثواب بہت زیادہ بڑھ جاتا ہے. باقی تو اگر جو ٹائم ملے آپ کو اس وقت چلے جائیں، لوگ اتنا زیادہ اس کا خیال نہیں کرتے، لیکن اگر مینیجیبل ہو تو ان ٹائمنگز اور ان اوقات کے اندر زیارت کی جائے.
کون سے دنوں میں زیارت کا ثواب زیادہ ملتا ہے. تو بعض اوقات انسان پلاننگ بھی اسی طریقے سے کرے کہ کون سے دن زیادہ ایسے ہیں. تو ایک تو خاص طور پر عید غدیر کی زیارت کا ثواب بہت زیادہ ہے. اسی طریقے سے عید مبعث جو 27 رجب ہے اس میں زیارت کا ثواب بہت ہی زیادہ ملتا ہے. تو یہ خاص طور پر ترجیحی دن ہیں جس کے اندر زیارت کے لیے اپنے آپ کو پلان کرنا چاہیے. اسی طریقے سے مثلا 17 ربیع الاول کو جو پیدائش ہے امام جعفر صادق اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی، تو اس میں زیارت جو ہے وہ کرنے کا پلان کرنا چاہیے. اسی طرح روز عرفہ کس قدر زیارت کا ثواب ہے، یہ انشاءاللہ اپنے موقع پر اس کو بیان کریں گے کہ بعض اوقات مستحب حج سے بھی زیادہ ثواب ہو جاتا ہے اگر روز عرفہ بعض معصومین کی زیارت کی جائے. اسی طریقے سے روز عاشور امام حسین کی زیارت کا ثواب، ابھی لوگ زیارت عاشور سے جو ہے مثلا واپس آئے ہیں. اسی طریقے سے 40 کے روز زیارت کا ثواب جو ہے یہ بہت ترجیحی دن ہے وہاں پر جانے کے لحاظ سے زیارت کے. اور اسی طریقے سے شب عید الفطر، یہ زیارت امام حسین کا ثواب بہت زیادہ ہے. اسی طرح سے عید الفطر کا دن، ایک تو شب عید الفطر ہے اور عید الفطر کا دن، اور اسی طریقے سے عید الاضحیٰ یعنی قربانی والا جو دن ہوتا ہے. تو شب عید الفطر کا جو دن ہے اس میں تو یہاں تک کہ عید کے دن زیارت امام حسین کرنے کا ثواب ایسے ہی جیسے اللہ کی زیارت کرنے کا ثواب. تو بہرحال یہ کہ عید الفطر کے روز زیارت کرنا، اسی طرح سے عید الاضحیٰ کے روز زیارت کرنا، اور شب جمعہ کربلا میں امام حسین کی زیارت کرنا، اس کا ثواب بہت زیادہ ہے. اسی طرح سے شب قدر کے اندر زیارت کرنے کا ثواب یہ بہت زیادہ تاکید اور زیارت ہے. تو یہ ترجیحی دن ہے. کچھ تو ترجیحی اوقات آپ نے سنے تھے کہ دن اور رات کے جو ایام، دن اور رات کے جو اوقات ہیں ان میں کون کون سے اوقات میں زیادہ ترجیح ہے. اسی طریقے سے دنوں کے اعتبار سے ان کی ترجیح بہت زیادہ ہے جو ابھی آپ نے سنے. صفوان کی ایک روایت میں چھٹے امام نے باقاعدہ یہ بات بیان کی کہ جب تم حرم میں داخل ہو تو اپنا دایاں پاؤں سب سے پہلے رکھو. دایاں پاؤں، تو دایاں کو انسان کوشش کرے کہ پورے آداب کے ساتھ زیارت کرے اور دایاں پاؤں اپنا جو ہے وہ پہلے رکھے.